یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام ذی وقار سامعین حضرات، سٹیج پر رونق افروز علماء کرام، سادات اعظام، نعت خوانان شیریں لسان، منتظمین محفل، بانیان محفل، اراکین محفل، بالخصوص مغل برادران، محبین و مخلصین دربار عالیہ آستان عالیہ کوٹلہ شریف، آج کا یہ سالانہ اجتماع حق 4 یار کے عنوان سے سال بھر کی محنت کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میں صمیم قلب سے منتظمین محفل کو، خدام آستان عالیہ کوٹلہ شریف کو اور جام کے شریف کی غیور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات جل وعلا آپ کی محنتوں کو قبول فرما کر دارین کی برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، بڑے مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بہت سے لوگ گرم گرم بستروں پہ آرام فرما رہے ہوں گے، کچھ اپنی ذاتی زندگی کے معاملات میں مصروف ہوں گے اور کچھ فیس بک، ٹی وی اور دیگر انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور دیگر معاملات میں مصروف ہوں گے۔ آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہو کہ رب کائنات جل وعلا نے تمہیں اپنے اور اپنے محبوب اور محبوب کے یاروں کی ذکر میں لا کے بٹھا رکھا ہے۔ یہ اجتماع جس میں آپ تشریف فرما ہے، اگرچہ فرش زمین پہ منعقد ہے، لیکن اس کی تلاش میں رب کائنات کے فرشتے آسمانوں سے اتر رہے ہیں۔ حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی ذیشان ہے، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوم یذکرون اللہ حلموا الی حاجتکم، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب اللہ کے بندے کسی جگہ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آسمانوں سے ان کی تلاش میں فرشتوں کو اتارتا ہے
وہ گلی چوکوں میں، چوراہوں میں، محلوں میں، بازاروں میں گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، کوئی اس طرف کوئی اس طرف، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ وہ اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے اپنے مقصد میں مصروف کار ہوتے ہیں، لیکن جب کسی اللہ کے فرشتے کو اہل ذکر کی مجلس مل جاتی ہے تو وہ اعلان کرتے ہیں، آ جاؤ، جس مقصد کے لیے رب نے تمہیں بھیجا ہے یہاں وہ اہل ذکر اجتماع لگا کے بیٹھے ہیں۔ وہاں وہ آتے ہیں، اللہ کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نوری صاحبان نوری پر پھیلا کر اس اجتماع پر صاحبان کی طرح پروں کو پھیلا دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے آسمان دنیا پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ آسمان دنیا پہ فرشتے پہنچتے ہیں تو رب کائنات ان سے پوچھتا ہے، بتاؤ فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے جو اللہ جل مجدہ العظیم کی طرف سے بھیجے ہوتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں، مولا فلاں جگہ پر، فلاں بستی میں، فلاں گلی میں، فلاں بازار میں، فلاں شہر میں، فلاں کٹیا میں تیرے بندے تیرے ذکر میں مصروف کار تھے۔ رب کائنات ان سے پوچھتا ہے، ما یقول عبادی، اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، توجہ کیجئے، میں بڑے مختصر انداز میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اے آج کے حق چار یار میں آنے والوں، تم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، لیکن کتنی بہار ہے، کتنی عظمت ہے، کتنا ناز ہے، کتنا اعزاز ہے ان پکیدہ مجالس کا کہ جب بندہ گھر سے نکل کے ان مجالس میں آ جاتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، توجہ کیجئے، فرشتے کہتے ہیں، مولا تیرے بندے یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ رب کائنات ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ جو بندے میری تسبیح بیان کر رہے تھے، جو بندے میری تحمید بیان کر رہے تھے، جو بندے میری بڑائی بیان کر رہے تھے، بتاؤ فرشتوں حل رعونی، انہوں نے مجھے دیکھا ہے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے، ذکر کرنے والوں نے مجھے دیکھا ہے۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، مولا ان بندوں نے تمہیں نہیں دیکھا، تجھے نہیں دیکھا۔ رب کائنات فرماتا ہے، اے فرشتوں اگر وہ دیکھ لیتے تو وہ کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا اگر وہ دیکھ لیتے سجدوں سے سر نہ اٹھاتے، ہمیشہ تیری یاد میں مصروف رہتے، ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہتے۔ رب کائنات فرماتا ہے، فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں، میری یاد میں اس قدر مصروف کیسے ہیں؟ تو حضرات گرامی توجہ کرنا، فرشتے کہتے ہیں، مولا اگرچہ انہوں نے نہیں دیکھا لیکن اس ذات نے ان کو بتایا ہے جو شب معراج لامکان کی وادیوں میں جا کر تیرے وضحا کے، تیرے جلووں کو دیکھ کر، تیری تجلیوں کو دیکھ کر اپنے چہروں اور اپنی آنکھوں میں اور اپنے دلوں میں، اپنے دل میں تیری تجلیوں کو سما کر واپس جا کر
کر اس نے اعلان کیا ہے رأیت ربی فی احسن صورۃ، اے صحابہ میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا۔ حضرات گرامی، رب کائنات فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ وہ کچھ مجھ سے مانگ رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یسألونک الجنہ، وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جنت دے دی۔ پھر رب کائنات فرماتا ہے وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جنت دے دی۔ اور رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں جا کر اس اجتماع میں بیٹھنے والے اس گلی اور محلوں سے نکل کر میرے ذکر کی محفل میں آنے والے ان کو پیغام سنا دو قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو بخش دیا، ان سب کو بخش دیا ہے۔ حضرات گرامی توجہ کرنا، 15 صدیوں کے بعد حضور کے امتی کلمہ پڑھنے والے کسی جگہ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اگر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے دامن میں آ کر حضور کے غلاموں کے پاس آ کر وہ بیٹھتے ہیں تو رب کائنات اسے جنت کی سند عطا فرما دیتا ہے۔ بتاؤ ان لوگوں کا، ان ہستیوں کا، ان صحابہ کرام کا مقام کیا ہوگا جو 15 صدیاں پہلے مصطفیٰ کی نظر کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ رب کائنات انہیں کتنے مقام و مرتبہ سے مالا مال فرما چکا ہوگا۔ اسی لیے کراچی کی دنیا میں ایک کمرے پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو عقیدہ اہل سنت کے پلیٹ فارم پر لا کر یہی نعرہ دیتا ہے وہ مرد کلندر ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی۔ ان ہستیوں میں مقدس جماعت اور گروہ میں ایک ہستی ہے جسے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تاجدار صداقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی توجہ کرنا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ روایت آپ نے متعدد بار سنی ہے لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہربانی فرمائیے، کرم فرمائیے، مجھے ایک سوال کا جواب عطا فرما دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کائنات کے والی محمد نے فرمایا عائشہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کی کوئی ایسا غلام، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی ہستی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ وہ ایک ہستی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا یار عمر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے ابا جان کی نیکیاں کہاں گئی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حضرت عائشہ صدیقہ کو جواب نہیں دیا، رب کائنات کی طرف سے سدرہ کا واسی، تمام ملائکہ کا سردار، بیت المعمور کا امام حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عائشہ پوچھ رہی ہے میرے ابا جان کی نیکیاں کدھر گئی؟ انہیں فرماؤ ان عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر، عمر تو ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں ایک نیکی ہے۔
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ عمر تو ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا گیا، اے علی بتاؤ تمہارا مقام و مرتبہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کا نظریہ سنیں، عقیدہ سنیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حل علی الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا علی تو ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھڑے تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو دیکھا، اور دونوں کو دیکھ کر فرمایا ابو بکر سیدنا وَإِنَّ بِلَالًا حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ ابی بکر، اور بلال ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ صاحبو توجہ کرو، جس کی ایک نیکی کا نام علی ہو، جس کی ایک نیکی کا نام عمر ہو، اور جس کی ایک نیکی کا نام بلال ہو، بتاؤ اس ابو بکر صدیق کی اپنی شان کیا ہوگی؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ حضرات گرامی توجہ کرنا، میں یہاں سے بات عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ رب کائنات قرآن میں اعلان کر رہا ہے اے ایمان والو ثابت قدم رہنا، من یرتد منکم عن دینہ، اگر کوئی بھی تم سے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، وہ ہمارے خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں کر پائے گا، کوئی نقصان نہیں کر پائے گا، اس سے ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَا، ہمارے پاس ایسی جماعت ہے اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو ہم پیار والی جماعت رکھتے ہیں جس کو میدان کارزار میں کھڑا فرما دیں گے۔ اور جس جماعت پہ رب فخر کر رہا ہے اور جس کو میدان عمل میں کھڑا کرنے کا رب اعلان کر رہا ہے اور جس سے غیروں کو ڈرا رہا ہے، وہ جماعت کون سی ہے؟ تفسیر القرآن العظیم کے اندر حافظ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، جس جماعت کو لانے کا رب کائنات اعلان کر رہا ہے اور جس جماعت پہ فخر کر رہا ہے، وہ جماعت کون سی ہے؟ فرمایا ابو بکر و اصحابہ، وہ ابو بکر ہے اور اس کے اصحاب کی جماعت ہے۔ اس کے صحاب کی حضرات گرامی علماء کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، ابو بکر و اصحابہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونا، جس جماعت کے لانے کا رب اعلان کر رہا ہے، خواجہ حسن بصری کے حوالے سے حافظ ابن کثیر اعلان کر رہے ہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی جماعت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء سے، اصحابہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اگرچہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں، لیکن خواجہ حسن بصری نے کہا یہ ابو بکر اور اس کے اصحاب یعنی ابو بکر کے اصحاب ہیں۔ معنی یہ ہے کائنات میں سب سے پہلا صحابی مصطفیٰ کا وہ ابو بکر صدیق ہے، اور باقی سارے صحابہ ابو بکر صدیق کے صحابہ۔ حضرات گرامی کیسے قرآن مجید فرقان حمید کی
وہ آیت جو سورہ فتح کی ہے اور جس کو اکثر علماء اور خطباء نہیں پڑھتے، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ۔ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اس ٹکڑے میں، اس جملے میں رب کائنات نے 5 چیزوں کا اعلان کیا ہے۔ کزرع، وہ کھیتی کی طرح ہے، وہ کھیتی کی طرح ہے، اور جس کو رب کھیتی کی طرح اعلان کر رہا ہے وہ بیج ہے، وہ شاخ ہے، وہ شاخ ہے، وہ پنڈلی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ فَأَخْرَجَ شَطْأَهُ، اس شاخ پہ نکلنے والی قوم کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اخرج شطأہ فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کیا۔ وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہوئی اور پھیل گئی، یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین ہیں۔ اور فاستوی علی سوقہ، پھر وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو گئی، یہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ اور یہ عقیدہ ترتیب کے لحاظ سے جو ترتیب خلافت ہے، یہی ترتیب فضیلت ہے، اور جو قرآن نے بیان کی ہے، اور اسی پر اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں فاضل بریلی کا نظریہ ہے، اور اسی پر داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ آج بھی وہ شعر لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ ابو بکر ہم جھکابہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر۔ اور آج ساری مسجدوں کے اندر یہ شعر لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر۔ اور پھر حضرات گرامی توجہ کرنا، بابا جی امیر المجاہدین یہ اشعار ہمیشہ پڑھتے تھے۔ صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جس ہستی کا نمبر آتا ہے وہ مراد مصطفیٰ ہیں، اسلام کے جرنیل ہیں، کئی لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ ہے، لیکن وہ عزتوں کا معیار کس کو بتا رہا ہے؟ عزتوں کا معیار کس چیز کا اعلان کر رہا ہے؟ ابھی اجمل رضا صاحب بھی بات کر رہے تھے، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے واپس آتے ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ ایک وادی ہے جس وادی کا نام وادی دجنان ہے، وہاں ٹھہرے، اور آپ نے اپنے رفقا سے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ یہ کون سی وادی ہے؟ ساتھیوں نے عرض کی حضور یہ وادی تو جانتے ہیں، وادی کا نام وادی دجنان ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ آپ نے ہمیں یہاں ٹھہرایا کیوں ہے، یہاں کھڑا کیوں کہا؟ تو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، لوگوں سن لو، یہی وادی تھی جس میں میرا ابا اونٹ دے کر مجھے بیچتا تھا، اور مجھ سے صحیح معنوں میں اونٹ ایک قطار میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ آج عمر 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، تو یہ صرف اور صرف کائنات کے والی محمد کی غلامی کا فیض ہے۔ اور علامہ نے بھی کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صاحبو آج اتوار کا دن گزر چکا،
پیر کی رات شروع ہو چکی ہے، لیکن پیر کے بعد منگل کا دن ہے اور آنے والی رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات کو شب توبہ بھی بولتے ہیں۔ زندگی میں اور علامہ مفتی محمد ابرار احمد نعیمی ثم نقشبندی، انہوں نے بھرپور انداز میں جو میں نے چند جملے سماعت کیے وہ استغفار کے حوالے سے ہی اعلان کر رہے تھے اور پیغام دے رہے تھے۔ اس رات کو غنیمت جاننا، کہیں بستروں پہ، کہیں اپنے کاروبار میں، کہیں اولاد کی مصروفیات میں، کہیں دنیا کی زندگی اور خواہشات میں مت گزارنا۔ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں بندگی میں اطاعت میں گزارنا اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزارنا، نعت مصطفیٰ پڑھتے سنتے سناتے گزارنا، اور پھر کثرت کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں اور بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنا، پھر رب کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرنا۔ اور یہ وہ رات ہے جس میں رب کائنات کی طرف سے خود پیغام آتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا مجھ سے بخشش لے لو، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا لے لو، ہے کوئی تنگ دست مجھ سے خوشحالی لے لو، ہے کوئی نادار اور غریب مجھ سے رزق لے لو۔ یعنی باقی راتوں میں بندہ رب سے مانگتا ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں رب بندوں سے کہتا ہے میں معافی دینے والا ہوں، مجھ سے معافی لے لو، میں رزق دینے والا ہوں، مجھ سے رزق لے لو، میں تمہیں شفائیں دینے والا ہوں، مجھ سے شفائیں لے لو، میں دکھ درد کو تمہاری زندگی سے نکالنے والا ہوں، مجھ سے خوشحالی لے لو۔ صاحبو، آج کی اس بزم کا اور اس سالانہ حق چار یار مجلس اور کانفرنس کا یہی پیغام ہے، عقیدہ اہل سنت کے ساتھ جڑے رہو، اور جہاں اپنے عقیدے کو درست رکھو وہاں اپنے اعمال کو بھی سنوارتے نظر آؤ۔ اللہ تعالی منتظمین کو دارین کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے، اور جتنے احباب اس وقت بھی مجلس میں تشریف فرما ہو، اللہ تعالی اس محفل پاک کی جمیع برکات سے تمہیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔